مفتی صاحب سلام. جی ابو شاکر ہاں صاحب. جی. مفتی صاحب ویسے تو میں جب جو چیزیں آپ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں میں اس پہ بات نہیں کرتا, پر میں تھوڑا کاؤنٹر نیریٹو دینا چاہتا ہوں. ایک گفتگو جو آپ نے کی تھی تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے خواتین سے جو مسلمان تھی, اس کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ایسی حدیث ہے جس میں خواتین کو آدھی عقل والی کہا گیا ہے. اس میں آپ نے ذکر کیا, باقی یہ تو ٹھیک ہے کہ آدھی عقل والی تو نہیں کہا گیا عورتوں کو, لیکن اس میں لکھا ہوا ہے ناقص عقل. تو آپ نے اس پہ تحریف کر کے, اس کو جذباتی کر کے, تو اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنی ایکسپیرینس, جوری کا ایکسپیرینس بھی جذباتی طور پہ پیش کیا. اور اسی اسٹریم میں آپ اکثر تو لبرلزم کے بارے میں خلاف بولتے ہیں, لیکن اسی اسٹریم میں اسلام کو ایک ووک اسلام کی طرح بھی پریزنٹ کیا اسے دفاع کرنے کے لیے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تحریفیں کیوں ہوتی ہیں جبکہ مفتی طارق مسعود دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ناقص عقل ہوتی ہیں, اور یہی بات عاصم الحاکم صاحب بھی کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی کریکٹ ہونا بند کرو اور اسے دو ٹوک تسلیم کیجیے. ٹھیک. ابھی تک جو کچھ آپ نے کہا اس میں جذباتیت کے علاوہ کچھ ہے؟ میں نے تو جذباتی طور پہ کوئی کام نہیں کہا, میں نے تو کامنٹ کر رہا ہوں آپ کے کہنے پہ. ہاں, یہ سارے جذباتی کامنٹ ہیں کہ آپ نے اسلام کو وہ کلچر کے طور پر پیش کیا اور وغیرہ وغیرہ. آپ تو میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہونے کی کوشش کرتا ہوں, جو بات جیسی ہے ویسے ہی کرتا ہوں. اور یہ میری پوزیشن صرف میری نہیں ہے بلکہ لاکھوں اسکالرس کی ہے کہ یہاں ناقص العقل سے مراد بے وقوف نہیں ہے, کیونکہ حدیث کا ہی اگلا حصہ اس کی تردید کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ خود ماشاءاللہ بیوی بچوں والے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ زیادہ جذباتی ہیں کہ آپ کی وائف؟ جذبات سے تو اگر کنٹرول نہ ہو تو انسان ہو جاتا ہے جذباتی. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے, نہیں, مگر آپ زیادہ جذباتی ہیں کہ آپ کی وائف؟ میری فیملی میں تو ہم دونوں برابر کے ہی ہیں. اب ہو سکتا ہے شادی سے پہلے وہ زیادہ کچھ نہ کچھ عورت پنا آپ کے اندر بھی ہے. ہاں بالکل ہے, تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. یہ مان لیا آپ نے کہ آپ میں بھی ہے. یہ مان لیا آپ نے کہ کچھ نہ کچھ عورت پنا ہمارے ابو شاگرد آپ کے اندر بھی ہے. ثابت یہ ہوا کہ جب جذبات کی بات آتی ہے تو اسٹینڈرڈ عورت ہوتی ہے نا. جب جذبات کی بات آتی ہے تو اسٹینڈرڈ کون ہے؟ خود ہی مان رہے ہیں. اسٹینڈرڈ تو کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے جو کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادہ جذباتی ہوتی ہے. دکھا دیجیے. سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے بھائی, سائنٹیفک ایویڈنس ہی کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. آپ اگر سائیکالوجی میں یہ پڑھیں گے کہ عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں یا مرد, تو سائیکالوجسٹ اس بات پر, سائیکائٹرسٹ اس پر متفق ہیں کہ عورتوں میں بڑھی ہوئی جذباتیت پائی جاتی ہے مردوں کے مقابلے میں. چلے کوئی بات نہیں, میں اگلی دفعہ آؤں گا تو آپ کو ڈیٹا لے کے آؤں گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ آپ کا اگلی دفعہ کبھی ہوتا نہیں ہے, لیکن چلو انتظار پھر کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا تو کام ہی ہے. میں تیاری کر کے نہیں آیا کہ آپ یہ کہیں گے. جی, تو وہ آپ اگلی مرتبہ جو میں کہوں گا نا تو اس کی بھی تیاری کر کے آپ نہیں آئیں گے اور پھر آپ وقت مانگیں گے. کوئی بات نہیں, وہ ہمیں عادت ہے. ٹھیک ہے. وہ نہیں سن لیجیے. ابھی تو کچھ اب آپ مجھے بھگانے کے چکر میں اتنی جلدی رہتے ہیں, بھگاؤ اس سے. جی. پہلے تو سوال یہ ہے ہاں یا نہ میں, جب آپ نے ناقص عقل کو تبدیل کر دیا جذبات میں, کیا یہ تحریف نہیں ہے حدیث میں؟ بالکل نہیں ہے تحریف. اوکے. تو دوسرا وہ قسم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی اسٹریم میں آپ کی ٹیم کا موقف یہ تھا کہ جب عورت کی سرکشی اتنی بڑھ جائے کہ وہ, اگر میری بیوی ہے وہ کسی کے ساتھ بستر میں ہے تو پہلے میں اسے سمجھاؤں, پھر دوبارہ اگر پھر وہ میں اسے پکڑ لوں بستر کے ساتھ کسی اور کے ساتھ, تو پھر میں 2-3 ہفتے کے لیے اس کا بستر الگ کر دوں.
اگر اگلے ہفتے پھر میں اس کو پکڑ جاؤں, آپ کی اسمائل آ رہی ہے مجھے دیکھ کے پتہ لگتا ہے. یہ فالتو کی باتیں سن کے اسمائل ہی آتی ہے جی. جب 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 کیسر راجا صاحب کہہ رہے تھے تب بھی آپ کے منہ میں اسمائل آ رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا. آپ نے کسی اور کے ساتھ پکڑی جائے تو میں سمجھاؤں گا, پھر تیسرے کے ساتھ پکڑی جائے تو بستر الگ کر دوں گا, پھر چوتھے کے ساتھ پکڑی جائے تو پھر میں مسواک اٹھاؤں گا. یہ ساری باتیں آپ نے ایڈ کی ہے بھائی, یہ ہم میں سے کوئی نہیں کہتا. نہیں میں جب تیسری بار, چوتھے کے ساتھ نہیں, جب تیسری بار پھر پکڑی جائے تو پھر جو ہے آپ کو اجازت ہے اس کو ہلکا پھلکا مارنے سے. مجھے یہ پورا کانفیڈنٹ ہے یہ بات آپ کبھی نہ کہتے. اس کے بارے میں یہ تو وہ اسلام ہو گیا نا. نہیں, میں جو کہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک عورت فاحشہ مبینہ, یہ لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں کہ فاحشہ مبینہ کیا چیز ہے, یعنی جس کو واضح طور پر یہ کہا جائے کہ یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے, اس کو ہم ایک ایکسٹرا میریٹل افیئر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئر کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ بستر میں دیکھے, صرف اس کا مطلب یہی نہیں ہے. وہ بھی ہے آف کورس, وہ اس کی لاسٹ لمٹ ہے, لیکن ایکسٹرا میریٹل افیئر یہ بھی ہے کہ ایک شخص کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ گپے لڑا رہی ہے, واٹس ایپ کے اوپر عشق بازی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے. اور بائی دا وے آن دا سائڈ نوٹ, ابھی تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے میرے پاس ایک کوشچن آیا, لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں اپنے ذاتی سوال, فقہی سوال. تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ اس کی وائف کسی دوسرے ملک میں ہے اور اس کو شک ہوا کہ اس کی وائف کسی دوسرے کے ساتھ, اچھا وہ ایسے ملک میں ہے کہ جہاں عشق بازی آسان نہیں ہے, بہت ہی ٹریڈیشنل ماحول ہے, تو اس کو شک ہوا کہ اس کی وائف کسی دوسرے کے ساتھ, نوجوان کے ساتھ عشق کر رہی ہے. تو کسی طرح اس نے اپنی وائف کا واٹس ایپ ہیک کر لیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ میسیجز جہاں اس کی وائف کو پہنچتے اس کے پاس بھی آتے, اور اس کو بالکل یقین ہو گیا کہ وہ کون بندہ ہے, کیا ہے. لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی ہے, تو ایسے بھی واقعات ہو جاتے ہیں. تو یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے. تو ایسی صورت میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی سب سے پہلے تو یہ کہ تم اپنی وائف کو تم نے وہاں کیوں چھوڑا ہوا ہے بھائی, دوسرے ملک میں تم اس کو لے کر آؤ اپنے ساتھ رکھو. جب تم اس کو چھوڑے رہو گے تو اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں کنفرنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. تو میں نے کہا بالکل کنفرنٹ کرو. کنفرنٹ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جا کے اس کو ٹارچر کرو. کنفرنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو سمجھاؤ, اسے کہو کہ آئی نو واٹس گوئنگ آن. تو یہ جو طریقہ یہ قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے. اسٹیج بائی اسٹیج آپ قرآن کی تعلیم کے مطابق آگے بڑھیں گے, اور ایک اسٹیج ایسا آئے گا اگر وائف نہیں سن رہی ہے تو آپ سیپریشن کر لیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اگلی دفعہ جب میں آیا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ چیز ہوگی کہ جس کو عدالت نہیں سنے گی. مان لیجیے آپ کسی کورٹ میں گئے, اسلامی عدالت میں گئے, نان مسلم کورٹ میں نہیں, اسلامی عدالت میں گئے. یہ آدمی کہ جس نے اپنی بیوی کے واٹس ایپ میسیجز کو دیکھ لیا, ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے, ملاقات نہیں ہوئی ہے, شوہر خود کہہ رہا ہے. میں اگر اس کو مشورہ دوں کہ آپ اسلامی عدالت میں چلے جائیں, تو قاضی صاحب کیا کریں گے؟ قاضی صاحب یہ کہیں گے کہ بھائی میں تم کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ تم اس کو چھوڑ دو, لیکن اگر کورٹ میں جو کیس ایڈمیسیبل ہوگا وہ ہوگا جس میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہاری بیوی کے جسمانی تعلقات ہیں کسی دوسرے مرد کے ساتھ, تو اب لعان کا کیس ہوگا, ورنہ کیس ہی ایڈمیسیبل نہیں ہے کورٹ میں. یہ تو اڈلٹری والے کیس تو یہاں سیکولر عدالتوں میں بھی ہے ہی نہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئر کا کیس ہے یہ کیس ہی ایڈمیسیبل نہیں ہے. یہ فیملی کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی, سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, گھریلو زندگی میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے. یہ کیسز عدالت میں نہیں جاتے ہیں. اس کے تعلق سے اسلام نے ہدایت دی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں.